دریا دے دے مجھ کو کچھ یار نہ دے اپنی تمنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام C49 کی خصوصی ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت کمال کا موضوع ہے. آج شب قدر کا جو ہے نا، شب قدر کی فضیلت پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور آج کا جو ہمارا گلدستہ ہے وہ بھی بہت ہی اعلیٰ گلدستہ ہے جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. جو ہمارے ساتھ ہمارے C49 کے ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ بھی کمال شخصیت ہیں اور کمال گفتگو بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا بابرکت مہینہ جو ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے. جو رحمت لوٹنے والا جو مہینہ ہے یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. آج یہ اس کی بڑی اہم ترین دن ہے، اور اس دن کو، اس رات کو ہمیں 2 انعام ملے مسلمانوں کو. اور کئی انعام ہے لیکن 2 انعاموں کا میں ذکر کروں گا کہ آج ہی کے دن پاکستان ہمیں ملا، پاکستان کو آزادی ملی، اور آج ہی کے دن نزول قرآن کی بھی رات ہے. اور آج جو ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گلدستے میں پھول ہیں، جو گلدستے میں شامل ہوئے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی خرم شہزاد نقشبندی صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں C49 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جو کراچی کی سرزمین سے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں، یہ ان کی بڑی محبت ہے. یہ دیکھیں یہ کراچی سے کتنے 100 کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے ہماری ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جناب وسیم دھامیا صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ ماشاءاللہ ایکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں اور ٹی وی سٹیج ڈراموں کے. اور ان کی محبت یہ ہے کہ یہ آج اتنا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور یہ C49 کی پوری ٹیم کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2 ڈرامے بلبلے کا تو مجھے پتا ہے، یہ ماشاءاللہ ان کے رائٹر بھی ہیں. یہ اور ڈرامے بھی ماشاءاللہ انہوں نے کافی کیے ہیں. یہ ماشاءاللہ کمرشل بھی کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے تشریف لائے ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی ہمارے پیارے ساتھی بھی ہیں، ان سے اکثر جو ہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. ضلع قصور میں ہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں. جناب سید جواد بخاری صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ ماشاءاللہ چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے الفا فاؤنڈیشن قصور کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. آج کی رات واقعہ ہی بڑی برکت رات ہے. تو رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تو ملتے رہتے ہیں، یعنی کہ بے شمار انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، سانسیں دی، صحت دی، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. تو جو ہمارے دور سے مہمان آئے ہیں، جو کراچی سے مہمان آئے ہیں، میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز ان سے ہی کروں گا. جی وسیم صاحب، ماشاءاللہ آپ جو ہے نا بڑے ایکٹیو ہیں شعبے کے، یعنی کہ شعبے سے آپ جو ہے نا وابستہ ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ، یعنی کہ آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا ہے؟ آخر کار اس کی وجہ کیا تھی؟ ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کسی وجہ سے انسان اس کام میں آتا ہے. آپ شوق کے لیے آئے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے آئے ہیں، اور کام آپ نے کون سے جو ہے شعبے میں آپ نے حصہ لیا ہے، کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کی پوری ٹیم کا کہ اس بابرکت رات نے مجھے مدعو کیا. اور جہاں تک شوبز میں آنے کا تعلق ہے، ایکچولی میرا شوق تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا شروع سے کہ میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں. مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. ایک وقت ایسا آیا آرٹس کونسل پاکستان کراچی کے اندر مجھے موقع ملا، وہاں سے میں نے ایک تھیٹر کیا. اس کے بعد پھر میں ڈراموں کی طرف آیا. تو اس طرح پر سلسلہ چلتا رہا. 17 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اور ذریعہ معاش تو پھر بن گیا، ظاہر سی بات ہے. ظاہر بات ہے جب آپ نے انٹری کر لی تو پھر ذریعہ معاش بھی بنتا ہے. بالکل ماشاءاللہ جو ہے نا بڑے، یعنی کہ یہ چیز اچھی بات ہے. انشاءاللہ ان سے میں اپنے جو ہے نا علامہ صاحب مفتی صاحب کی طرف بھی چلتا ہوں، ان سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ آج نا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، آج گفتگو بڑی اہم ہے. لیکن ہمارے مہمان جو ہے نا بہت زیادہ، میں نے سید جواد بخاری صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے. یہ ماشاءاللہ چائلڈ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے بڑے جو ہے نا ایکٹیو ہیں، ان سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو میں مفتی صاحب کی طرف چلتا ہوں. مفتی صاحب سب سے پہلے آج شب قدر ہے. شب قدر اصل کی اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟ یہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ المولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما. بعد از حمد و صلوات میں سب سے پہلے قبلہ حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے مبارک پر نور اور رحمتوں والے برکتوں والے اور رمضان المبارک کے خصوصی عشرہ کے اندر جو ہے وہ پروگرام کے حوالے سے مدعوف کیا اور یہ نیکی کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے ایک معاون بنے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا نیکی پہ اور تقوی پہ مدد کریں اور برائی پہ اور سرکشی پہ ظلم پہ مدد نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، انہوں نے نیکی کے کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس آواز کو دور تک پہنچا رہے ہیں. اس کے لیے یہ جدید ذرائع جو ہیں وہ ان کو مہیا کر کے اہتمام کر کے یہ نیکی کی آواز کو مخلوق خدا تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ آواز قائم و دائم رہے یا دور تک پہنچتی رہے تو ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے، ان کے جمیع خاندان کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا باعث ہے. تو ٹاپک آج کا یہ ہے کہ شب قدر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون سی رات ہوتی ہے. تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے اس نام کی ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. اور فرمایا اللہ رب العزت کا انداز تکلم دیکھیں کیسا ہے، کیسے کلام فرمایا ہے. مالک کریم کا یہ کلام ہے، فرمایا اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا قرآن کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے اور اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو اس کے نزول کے دو اعتبار ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا اس کا نزول ہوا تو وہ لیلۃ القدر میں فرمایا اور پھر تدریجن یعنی جتنا ضرورت محسوس ہوتی تھی اس کے اعتبار سے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں محبوب کریم علیہ السلام کے قلب منور پر قرآن کا نزول ہوا. تو یہ اعتبار ہے نزول کے. تو جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کا نزول ہے وہ لیلۃ القدر میں فرمایا ہے. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. دیکھیں آج کا سوال ہے ہمارا کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور یہی کلام باری تعالیٰ میں بھی فرمایا تم کیا جانو. اکثر جو ہے نا ہم جو ہے نا یہی بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم نے عبادت ہی کرنی ہے، ہم نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. لیکن حقیقت میں شاید ہم جو ہے نا 50% بھی واقف نہیں ہیں. تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے خود ہی بتا دیا. مالک کتنا مہربان ہے کہ یہ تو نہیں جانتے، خود ہی بتا رہا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور مفسرین کرام نے اس کا حساب لگایا، اگرچہ ریاضی دان اس سے جو کم و بیش کا بھی حساب لگائیں تو وہ بھی ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. مفسرین نے اس کا اندازہ لگا کے ایسے فرمایا کہ یہ 1000 مہینے جو ہیں یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. ایک رات کے اندر اتنا مالک کریم اجر عطا فرماتا ہے
کہ وہ مہربان ہے، اس نے دیکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت کی عمریں جو ہیں وہ بڑی کم ہیں، تو ان کو رات ایسی عطا فرما دی کہ جو ایک رات ہی 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے، اس کے برابر نہیں فرمایا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر کا معنی ہے بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ تو ایک شخص اگر 83 سال 4 ماہ زندگی بسر کرے، عبادتیں ریاضتیں کرتا بھی رہے، تو اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی افضل اس کو قرار دیا۔ تو یہ اتنی رحمتوں برکتوں والی ایک رات ہے، اور یہ ایک رات ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی امت مصطفیٰ کو عطا کیا وہ اپنے محبوب کے صدقے عطا کیا، یہاں تک کہ یہ زمین بنائی تو اپنے محبوب کی خاطر بنائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے محبوب میں اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، فرمایا پیارے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا میں جو چیزیں ہیں نہ دنیا کو پیدا کرتا نہ کوئی چیز بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا پیارے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میں نے آسمان بنائے تو پیارے محبوب تیری خاطر، دنیا بنائی تو تیری خاطر، یہ زمین بنائی یا آسمان بنائے، چاند سورج ستارے اور اس کے اندر جو روشنی ہے یہ محبوب علیہ السلام کے نور سے منور ہے۔ فرمایا یہ چیزیں تو ایک طرف میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا ہے تو محبوب تیری خاطر۔ اسی بات کو اعلی حضرت بریلی کے تاجدار نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، اور محبوب کے صدقے ہی ہمیں قرآن بھی ملا ہے، محبوب کے صدقے ہی ہمیں رمضان ملا ہے، اور محبوب کے صدقے ہی اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس میں غور کریں کہ اس کی تلاش کے لیے بڑی آسانی کر دی گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اس کو تلاش فرمایا، لیکن اس میں یہ نہیں رکھی گئی تھی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو اس میں یہ نہیں رکھی گئی، تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو اس میں لیلۃ القدر ملی اور رکھی گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پھر آسانی کے لیے بتا دیا، فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان کتنی آسانی کر دی گئی۔ آسانی کر دی ہے۔ اگر نہ بھی بتایا جاتا تو لوگ سارا سال اس کو تلاش کرتے، مشکل تھا۔ تلاش اگر کرتے تو مل بھی جاتی، ہر رات کی قدر کرتے تو قسمت سے یہ رات بھی پا لیتے، لیکن سارے سال میں تلاش کرنے کا نہیں کہا، اور سارے مہینے میں بھی تلاش کرنے کا نہیں کہا، اگرچہ بڑا ببرکت مہینہ ہے، ایک نیکی کی 70 نیکیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے مہینے میں تلاش کرو۔ محبوب کریم علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہے، اپنی امت پہ اتنے مہربان ہیں۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی لگ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جو محبوب جو ہے وہ کانٹے کی تکلیف محسوس فرماتے ہیں، کانٹے کی تکلیف ادھر چلی جاتی ہے تو ہم یہاں سے درود و سلام پڑھے تو وہ نہیں جاتا، وہ کیا رک جاتا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ آج یہ صرف جھگڑے اور فتنے اور فساد برپا کیے جا رہے ہیں، گویا کہ مخلوق کو رب سے بھی دور کیا جا رہا ہے اور محبوب کریم علیہ السلام سے بھی دور کیا جا رہا ہے۔ جو رب کا قرب چاہتا ہے وہ محبوب کا قرب پا لے، محبوب کی اتباع حاصل کر لے تو اسے رب کا قرب بھی مل جائے گا۔ تو محبوب اتنے اپنی امت پہ مہربان ہیں
کہ ان کو بتا دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے. تو لہذا ہمیں یہ 5 راتیں جو ہے یہ جاگ کے گزارنی چاہیے. اور اس میں کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 نمازیں جو ہیں مغرب عشاء. جی مفتی صاحب انشاءاللہ یہ جو گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ سید جواز بخاری صاحب بھی موجود ہیں. اصل میں نا ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے, ہم جو گفتگو کرنے کا جو انداز یا جو ایک ٹاپک ہم جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں, اس کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. ہم ادھر ادھر کے موضوع جو ہے سلیکٹ نہیں کرتے. آج کی جیسے شب قدر کی فضیلت ہے, ہم نے وہ موضوع سلیکٹ کیا ہوا ہے. اصل یہ جواز بخاری صاحب ہے, یہ ماشاءاللہ بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے اور ویسے یعنی کہ جو ہے نا انسانی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرتے ہیں. خاص طور پر چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی یہ گفتگو کرتے ہیں. سید جواز بخاری صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اصل میں بچے آپ زیادہ تر دیکھیں کہ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے, بچے جو ہے نا چھوٹی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ معاشرے کی ضرورت ہے. تو والدین کے اندر کیا اس کا شعور نہیں ہے بچوں کو تعلیم دلانے کا, یا اس کی جو ہے نا وہ مالی حالات کی وجہ سے یہ قدم اٹھاتے ہیں؟ کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ آپ صاحب. آپ ہمیشہ آپ کا چینل جو ہے اس طرح کے جو موضوع ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے. آپ مختلف آرگنائزیشن کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اپنے پروگرام میں بلاتے بھی ہیں اور ان کے اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے, اگر ہم قصور اور پورے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے جو بڑی وجہ ہے جو ہم سب لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہ شاید غربت ہے. لیکن میں اس کے ساتھ چیزیں اور ایڈ کرتا جاتا ہوں کہ بچوں دیکھیں جو والدین ہیں, کوئی بھی والدین ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے بچے تعلیم کی طرف نہ جائیں. یہ سارا جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں ایز اے سوسائٹی, ایز اے معاشرہ ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں. والدین ہیں جو وہاں پہ آنرز ہیں, یا کوئی بھی فیکٹری آنرز ہیں, یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس معاشرے کا حصہ ہے وہ اس میں شامل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو انالیسس کیے جاتے ہیں, جو ریسرچ بتائی جاتی ہے, وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی غربت ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, قصور میں غربت ہے. والدین جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی بڑی ہو چکی ہوئی ہے. ابھی ایک ریسنٹلی ایکٹ پاس ہوا ہے چائلڈ ڈومیسٹک ورکر کا, جو جس پہ یہ باقاعدہ ایک مینشن کر دیا گیا ہے کہ 15 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان سے کسی قسم کا بھی کام لینا گھریلو ان کے لیے وہ جرم ثابت ہوگا اگر کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بچے کیوں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم دکانوں پہ ورک شاپ میں گھروں میں لیتے ہیں. 2 وجہ ہے. ایک تو ان کی چیپ لیبر ہے, سستے کم پیسے لیتے ہیں. دوسرا جس طریقے سے مرضی ہم ان کو جو ہے وہ موڈ کرنا چاہیں, جس طرح کا کام لینا چاہیں ہم اس کو شامل کرتے ہیں اور ان سے اپنی پاور جو ہے وہ ہم شو کروا لیتے ہیں. اگر کوئی بڑا بندہ کام کرے گا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے, وہ ریزسٹ کرتا ہے. اگر غلط کام بھی اسے کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, تو بچہ جو ہے وہ اس چیز کو مانتا ہے. تو چائلڈ لیبر کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت ہے, جہالت ہے اور معاشرے کے اندر تعلیم کم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ادارے بھی نہیں اس طرح کا کام کر رہے کہ جو والدین کو, کمیونٹی کو اویئر کر سکیں کہ یار آپ ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ سولوشن نکال لیں تاکہ یہ بچے بھی اسکولوں میں جا سکیں. تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچے کیوں نہیں جا رہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک تو کوئی اس طرح کے فارم چیزیں بنائی جائیں جو غربت کو ریڈیوس کر سکیں, اور دوسرا یہ کیا جائے کہ لوگوں کو قانون جو بنے ہوئے لیگل اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بتایا جائے. قانون تو بن گئے ہیں, کس کو ایڈریس کرنا ہے, کس کو بتانا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ اپنے لیول پر الفا فاؤنڈیشن اور بہت ساری آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں ان لوگوں کو کہ آپ یہ کام کریں, ان لوگوں سے رابطے کریں, کون کون سے ایسے عوامل ہیں جس سے ہم چیزیں بتا سکتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم سب مل کر گورنمنٹ کا ساتھ دیں, صرف یہ اکیلی حکومت کا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ یہ سارے چیزوں کو حل کر سکے, سارے مل کر اگر ہم کام کریں گے تو یہ بخاری صاحب انشاءاللہ ابھی ایک وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد میں ہمارا سوال اسی موضوع پہ آپ سے سوال بھی کروں گا. تو ابھی وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, مجھ کو کچھ یار نہ دے, اپنی تمنا. ضامن سٹی لاہور, جہاں خوشیاں رہتی ہیں, جہاں ہم ضامن ہیں, محفوظ اور آرام دہ رہائش کے. فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم,
2.5 साल की आसान अकसात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन, जामिन सिटी लाहौर। मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ यार न दे अपनी तमन्ना। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप जो है ना आज की ट्रांसमिशन की गुफ्तगू समाप्त कर रहे हैं कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी बड़े दबंग अंदाज में और माशाल्लाह जज्बे के साथ हमारे नाज़रीन तक शब कदर की फजीलत जो है वो हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं। और ये बात हकीकत है कि हमारा मौजू आप जब भी देखेंगे इंटरेस्टिंग मौजू होगा, यानी कि एक बड़ा, यानी कि उसमें दिलचस्पी होगी कि आप जो भी गुफ्तगू सुनेंगे, आप उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनेंगे तब भी आपको मजा आएगा और हमारी जिंदगी के साथ रिलेटेड होगी। और हमारे जो दोस्त आएंगे वो भी ऐसा यानी कि मौजू होगा जिससे हमारा जो है जिंदगी में फायदा हो, क्योंकि हम उलमाए किराम की जो गुफ्तगू सुनते हैं उसका मकसद ये होता है कि हमारा जिंदगी में और आखिरत में दोनों में फायदा हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हम जिंदगी में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो हम आखिरत की तैयारी करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ जो है ना हमारे जो कराची के मेहमान है, मैं उनकी तरफ चलता हूँ कि माशाल्लाह आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपने कराची से कसूर तक का सफर किया है, तो आपको कराची जारी बात है आपका भाई है, कराची आप रहते हैं, कसूर में आप मेहमान बन के आए हैं, तो आपने कसूर वालों को कैसा देखा है, मेहमान नवाज देखा है, और कसूर में आके आपने क्या फील किया है, कैसा लगा आपको कसूर? देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं कसूर में। मैं पिछले दिनों पिंडी भी गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, वहाँ पे बड़े मेहमान नवाज लोग थे। मैंने देखा है पंजाब के अंदर और इंटीरियर सिंध में भी हमारे, कराची चूँकि बड़ा शहर है तो लोगों के पास वक्त कम होता है वहाँ पे, लेकिन मैंने इस तरह देखा है कि पंजाब की तरफ जब हमारा आना होता है या इंटीरियर सिंध की तरफ आना होता है तो लोग बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। कसूर में भी बहुत मुझे अच्छा वेलकम मिला और बहुत लोगों ने मेहमान नवाजी की है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खुशी हुई यहाँ के। अच्छा मुझे एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, देखें आप माशाल्लाह ड्रामों में भी जाते हैं, वैसे आप जो है ना कमर्शियल भी करते हैं, तो उधर और रीजनल जिंदगी में यानी कि काफी फर्क महसूस होता है। तो कभी आप बाहर गए हो, आप ऐसे सफर कर रहे हैं, तो आपको किसी ने पहचाना हो, उन्होंने कहा हो कि माशाल्लाह ये वसीम धामिया साहब जा रहे हैं, तो कभी ऐसा यानी कि हुआ है कि ये वाकई हकीकत बात है? क्योंकि मैंने भी आपकी पिक्चर्स देखी हैं, तो रेल में मिला हूं तो जो है ना काफी फर्क महसूस हुआ है। तो कभी ऐसा हो जो आप जाते हैं तो बाहर आपको लोग पहचानते हो भी नहीं कि ये वसीम साहब जा रहे हैं? ये सर रोजाना की बुनियाद पर होता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की बुनियाद पर होता है। कहीं शॉपिंग के लिए, अच्छा मेरे साथ सीन ये है कि मेरी फैमिली मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाती, वो जब जाते हैं हम साथ में तो फिर वो पता नहीं कहीं हो रहे होते हैं, मैं कहीं खड़ा होता हूँ फैंस के साथ। तो ना जो आप जिस तरह आपके अपना बुलबुले सीजन 2 के आप राइटर भी हैं माशाल्लाह, वो अक्सर देखा जाता है, लोग जो है ना घर में जो है ना देखते हैं, तो यानी कि इसमें मैंने वैसे मुझे भी आज पता चला है कि आप उनके राइटर हैं। तो इसमें मुझे एक बात बताएं कि जो राइटर हजरात होते हैं तो यानी कि ड्रामा जो करने वाले हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ज्यादा जो है ना उनको पता होता है कि ये है, तो राइटर हजरात क्यों नहीं, यानी कि उनका क्यों नहीं शो होता भी, यानी कि ये राइटर हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? असल में देखिए कुछ शोबे होते हैं जो पसे पर्दा रहते हैं जी, जैसे राइटर है, डायरेक्टर है, आपके कैमरामैन जो होते हैं वो सारे पीछे रहते हैं जी। वो बेचारे पे पीछे ही रहते हैं जो स्क्रीन पे, मैं एज एक्टर जब स्क्रीन पे आता हूँ, हालांकि मेन काम तो आपका है ना, बिल्कुल मेन काम तो राइटर बिल्कुल का है। मेन काम तो एक्चुअली देखे जब तक राइटर अच्छा नहीं लिखेगा, जी, जी। डायरेक्टर अच्छी डायरेक्शन नहीं करेगा, डायरेक्टर अच्छा प्ले नहीं बनेगा, कोई जी, चीज जी। नहीं होगी, लेकिन वो पसे पर्दा ही रह जाते हैं, लोग उनको पहचानते नहीं है। अब एज एक्टर जब मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो लोग मुझे एज एक्टर जानते हैं, मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ तो लोगों को नहीं पता कि वसीम धामिया कौन है। जी जी बिल्कुल। अगर मैं एक्टर ना होता तो शायद मुझे ना पहचानते हैं, ना लेकिन मेरा चूंकि बहुत सारे शोबों से ताल्लुक है मेरा, तो इससे लोग मुझे पहचानते हैं। मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ, डबिंग भी करता हूँ, ईरानी बेताशा फिल्में हैं, बेताशा ड्रामे हैं जिसमें मैंने अपनी आवाज़ दी है।
अच्छा, कोई ऐसा वाकया हमें बताएं जो आपके साथ भी अजीब, आपको भी अजीब लगा हो, आपकी जो है ना इस जिंदगी में जो आपने इसमें कदम रखा, उसके बाद कोई ऐसा वाकया जो आपको भी ऐसा लगा हो कि यार ये मेरे साथ वाकया क्यों ऐसा हो गया? मैं एक दफ़ा लाहौर से कराची के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था मैं। एक साहब आए मुझसे मिलने के लिए, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, आपके ड्रामे बड़े देखे हैं, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना है, और वो फैसल साहब, मुझे आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा फैसल कुरैशी साहब। अच्छा, उस वक्त मुझे लगा कि वो असल में एक्चुअली फैसल कुरैशी को भी नहीं जानता। मैं हैरान हो गया कि मुझे फैसल कुरैशी कह रहा है, इसका मतलब मैं फैसल कुरैशी को भी नहीं जानता। ये एक बड़ा अजीब सा मेरे साथ वाकया होता। फिर उसको मैंने बताया, मैंने कहा भाई, मैं तस्वीर दिखाई, फैसल कुरैशी साहब ये हैं, मेरा नाम वसीम नाम है। ओह सॉरी सर, मुझे आपका नाम नहीं पता था। इस तरह की चीजें होती रहती हैं जिंदगी में। जी बिल्कुल, ये देखिए ये जिंदगी के हिस्से हैं। जिंदगी में माशाल्लाह हर एक ने अपना अपना काम करना है। जो जिंदगी जो दुनिया में आया है उसने अपना अपना काम करना है। वो जो उसने अवाम के लिए काम करना है वो भी करना है। ये एक जिंदगी के हिस्से होते हैं। बाज़ औक़ात मेरे साथ एक दफ़ा मुफ्ती साहब, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कसूर में ना, मैं एक दुकान पे गया मोबाइल लेने के लिए। तो मैंने कहा यार मैंने मोबाइल लेना है, तो जो है ना मुझे अच्छा सा मोबाइल दें जो कैमरा अच्छा हो। तो कहता जी क्यों, आप क्या करते हैं? मैंने कहा यार मेरा मीडिया के साथ ताल्लुक है, तो मुझे कैमरा अच्छा है। क्या आप कौन सी चैनल पे काम करते हैं? मैंने कहा मैं C49 पे काम। हाँ उधर हाफिज अईद साहब जो है ना ट्रांसमिशन करते हैं, आप जानते हैं उन्हें? मैंने कहा यार मैं जानता हूँ उन्हें। मैंने कहा आपने कभी देखा? हाँ मैं रोज देखता हूँ ट्रांसमिशन। मैंने कहा आपने ट्रांसमिशन ही देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें भी देखते हैं? मैंने कहा वो ना बाई चांस ऐसा हुआ था कि जो मैंने ट्रांसमिशन में कपड़े पहने हुए थे ना, तो वही मैंने कपड़े पहने। मैंने कहा यार कल जो हाफिज अईद साहब ने कौन से कपड़े पहने? देखा था यार लगते तो आप जैसे। मैंने कहा यार वो हाफिज अईद भी मैं ही हूँ। ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जिंदगी है। जिंदगी में माशाल्लाह जो है ना लोग कदर करने वाले भी मिलते हैं, प्यार करने वाले भी मिलते हैं, जैसे आपसे भी प्यार करते हैं हर एक। देखिए उलमाए कराम जो है ये हमारी जिंदगी का ये भी अहम असासा है, क्योंकि ये देखिए ना एक औलियाए कराम, अंबियाए कराम का जो है ना काम सर अंजाम दे रहे हैं। अगर उलमाए कराम ना हो तो हमें जिंदगी में पता ही ना चले कि हमने कौन से काम करने हैं, कौन। देखिए आप देखिए हमारा कानून है, कानून वालों को कानून का पता है। दुनिया में हमने कानून कैसे बनाना है। हमने ये देखें, इलेक्शन का मामला चल रहा है कि उन्हें जी पैसे देने हैं नहीं देने, इलेक्शन कराना है नहीं कराना, वो इस बारे में जान रहे हैं। लेकिन अगर ये हमें जिंदगी गुजारने के दीन के कानून का अगर हमने जानना है तो हमने उलमाए कराम की रहनुमाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि उलमाए कराम को ये देखें, उन्होंने 10 साल चटाइयों पे बैठ के जो है ना भूख प्यास बर्दाश्त करके दीन की तालीम हासिल की है। मैंने कल भी ये बात की थी कि दुनिया में रहते हुए लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में डिग्रियां लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाके जो है ना अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो दुनिया की डिग्री लेते हैं। लेकिन ये दुनिया में रह के एक चटाइयों में बैठ के एक आजिज़ाना जिंदगी गुजार के आखिरत की भी और दुनिया की भी डिग्री ले लेते हैं। और ऐसा है कि आप देखें, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी पे चले जाएं तो वहां पे जो अगर डिग्री मुकम्मल होती है तो बच्चे को जो है ना वो डिग्री थमाई जाती है। लेकिन माशाल्लाह आलमे दीन देख लें, हुफाज़े कराम देख लें, जब वो कुरान पाक खत्म करते हैं, याद करते हैं, मुकम्मल हिफ्ज कर लेते हैं, आलमे दीन बन जाते हैं, उनके साथ साथ उनके वालिदैन को भी दस्तार बंदी होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मुफ्ती साहब जैसे आप बता रहे थे कि यानी कि आज की रात को हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो ये बताएं कि एक हमारे ज़हन में एक चीज बैठी हुई है कि आज की रात ही लैलतुल कदर की रात है। बिल्कुल इसमें आमा इकराम का इत्तेहाद भी होगा और आमा इकराम बताते भी हैं। तो ये एक चीज क्लियर कर दें कि हम इस रात को क्या समझ सकते हैं कि ये लैलतुल कदर की रात है, या हमें हर रात को यानी ये 9 या 10 रातें को हमने हर रात को तलाश करना चाहिए? वो मैंने पहले भी जैसे गुजारिश किया कि 9-10 रातें नहीं, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं, 9 या 10 हो। ताक रात से मुराद ये होता है 21 की रात, जी 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, ये 5 रातें हैं। ये 10 ताक नहीं। रात है। हाँ जी, सही सही। जी, ये आज चलो एक होता है जुफ्त और एक होता है ताक। जैसे हदीस पाक में है कि फरमाया अल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, फरमाया अल्लाह ताक है और ताक को पसंद फरमाता है। हजरत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खादिम से फरमाया कि तुम मर्चों के दाने लेकर आओ। ये जो स्याह मर्च होती है वो 6 दाने लेकर हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया हमारे सूफी को भी इतना भी नहीं पता अल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद फरमाता है। तो ताक अदद
کے اندر کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز کی حالت میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو ہم 3 پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، اور اسی طرح طاق لحاظ سے اوپر تک جہاں تک بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طاق عدد جو ہے اللہ کو پسند ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں 5 بنتی ہیں. ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ آج کی جو رات ہے، مثال کے طور پہ 27ویں کی رات ہے آج، جی تو 27ویں کی جو شب ہے اسی کو لیلۃ القدر کہنا، یہ علماء کرام نے اور صحابہ نے، تابعین نے، بزرگان دین نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں. حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیں بات کہ ظاہری آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کسی نے اس کائنات میں نہیں کیا سوائے ہمارے آقا مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اور سرکار کے علاوہ کسی نبی نے بھی جاگتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں کیا. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے خواب میں، کیا میں کہہ رہا ہوں، خواب میں، جاگتے ہوئے نہیں، خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. 99 مرتبہ جب اللہ کا دیدار ہوا، اور انداز کیا تھا، عمل کیا تھا آپ کا، کہ آپ ہر رات میں عشاء کی نماز کے بعد نفلوں کی صورت میں 1 رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے تھے. سبحان اور یہ اللہ. طویل وقت تک آپ کا معمول رہا، اور جب صبح ہوتی تو صبح سحری کے وقت آپ قرآن ختم کر لیتے، اور پھر ایسے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھینچتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک تیرا غلام، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، جو کمی رہ گئی ہے اپنی رحمت سے معاف فرما دینا. سبحان اللہ. تو پھر غیب سے آواز آتی ہے، اے نعمان بن ثابت، ہمارے امام کا اصل نام نعمان ہے، فرماتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے، اے نعمان بن ثابت، ہم نے تجھے جو ہے اس انداز پہ پایا کہ تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے تجھے بھی اور قیامت تک بلا واسطہ یعنی بغیر واسطے کے یا بال واسطہ تیرے ساتھ جو بھی منسوب ہوگا ہم نے اسے بھی بخش دیا. تو یہ بخشش کا مجدہ ہے. اس امام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، فرمایا قرآن مجید کی اس سورت پاک میں، اور بڑی ایتھینٹک بات ہے یہ توجہ کیجئے گا، کہ اس میں لفظ قدر جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور 3 مرتبہ یہ لفظ ہے، اور ایک لفظ میں 3 حرف ہیں، تو ان کو جمع کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 9. اور 9 تیا 27. تو فرمایا اس لحاظ سے یہ 27ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. اور ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی اقتداء میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا. جب آپ نے دیکھا کہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی ادھر تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، علیحدہ علیحدہ سب تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب سے جو اچھا قرآن پڑھنے والے تھے ان کو امام بنا دیا، اور ان کے پیچھے سب کو جمع کر دیا. سب با جماعت نماز تراویح پڑھنے لگے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا، اور جو اس وقت امام بنے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ قسم اٹھا کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ 27ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ صحابی رسول سے بھی وضاحت ہو گئی، اور امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، اماموں کے جو امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور 4 صحابہ کی آپ نے زیارت کی، ان سے فیض پایا، اور اہل بیت کے اماموں سے بھی فیض پایا. وہ امام اعظم بھی فرما رہے ہیں کہ 27ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہے. اور ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم سے روح نکل چکی ہو اور میری لاش پوری حالت میں پڑی ہوئی ہو، اس وقت بھی مجھے آ کر کوئی پوچھے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے تو میں اس وقت بھی بتا سکتا ہوں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے. تو یہ بزرگان دین نے اس کی صراحت کی، اور زیادہ تر بزرگوں کا یہی موقف ہے کہ 27ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہے، اور باقی کی جو طاق راتیں ہیں حدیث کی روح سے ان کو بھی جاگ کے
कुछ ना कुछ इबादत और रियाजत करके गुजारना चाहिए, ताकि अगर जो है वो 27वीं के शब के अलावा भी अगर कभी रात आ रही है लैलतुल कद्र की, तो उसको किस्मत से वो रात नसीब हो जाए। देखिए ना, हमारे उलमाए कराम ने या सहाबाए कराम ने या हमारे इमाम हजरात यानी कि इमाम जो है हमारे, उन्होंने ये बताया, लेकिन फिर भी यानी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने भी कन्फर्म नहीं किया कि 27वीं की ही रात है। तो हमें जो है ना इसमें ठीक है बिल्कुल, इस हर रात को जब हमने लैलतुल कद्र की हर रात, जैसे आपने ताक रातें 5 बनती हैं, तो हमने हर रात को अगर इबादत कर ले तो इसमें हमें जो है जो लैलतुल कद्र की रात भी मिल जाएगी। अगर लैलतुल कद्र की रात जो भी होगी, बाकी 4 रातों का भी जो है ना हमें सवाब मिल जाएगा। जी जी, तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो बुजुर्गों ने वजाहत कर दी है तो उसी की तरफ ज्यादा रुझान है। इस वजह से तो उसमें लोग नमाज तरावी में जो कुरान पाक मुकम्मल करते हैं, कोशिश ये होती है कि उसी रात में किया जाए। अब जैसे यकम रमजान को मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ और वो भी जो है वो कुरान मजीद की तिलावत करते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले गए, कि जैसे उनका मामूल था कि आखिरी दिन भी उन्होंने फजर की नमाज अदा की और उसके बाद अपने औरादो वज़ाइफ पढ़ते रहे और फिर जो है वो कुछ नाश्ता फरमाया और थोड़ा आराम किया 2-3 घंटे, और उसके बाद उठ के वुजू किया और तिलावत कुरान करते रहे और अपने बुजुर्गों का शजरा वगैरह पढ़ा, और जब मुकम्मल कर चुके तो अपने मुसल्ले पे जाके बैठते हैं और उधर ही हालत वुजू में तिलावत करते हुए वहां लेट जाते हैं। तो ये अंदाज था उनका सफर आखिरत फरमाने का। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम देता है। तो फिर 16 रमजानुल मुबारक जब आता है तो मेरी वालदा मुहतरमा भी दागे मुफारकत दे जाती हैं, वो भी इस दुनिया से रहलत फरमा जाती हैं। जुमा का दिन है, 16 रमजान है, और कैसा ये पुरनूर और मुबारक लम्हात है। एक तो उनके जाने का सदमा था हमें, लेकिन जिस अंदाज में वो गई हैं कि नमाज जुमा के लिए वुजू करके आई है, अचानक तबीयत खराब होती है और बच्चों को, अपने जमी बेटों को, बेटियों को ऐसे हाथ हिला के कह रही अच्छा भी अब अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ये जाने का उनका अंदाज था। ये जो दिन है, ये जो महीना है, मुबारक लम्हात है, मुबारक घड़ियां हैं, ये देख के हमारे दिल को तसल्ली भी हुई कि जाना तो हर एक ने है, लेकिन वो इस अंदाज से गए हैं कि काबिल रश्क है। अभी वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ यार न दे अपने। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं।